अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाबों की। ड्रीम्स वो सीक्वेंसेस है जो रात में, नॉट नेसेसरीली रात में, बट आंख बंद होने पर हम देखते हैं। होल्ड ऑन, आंख बंद होने पर कैसे देख सकते हैं? लेट्स ट्राई अगेन। वो सीरीज़ जो आंख बंद होने पर यानी सोने के बाद हमारे माइंड में अपीयर होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारे ख्वाबों की स्क्रिप्ट कौन लिखता होगा, इसका डायरेक्शन कौन करता होगा, इसके एक्टर्स की पेमेंट कौन करता होगा। जोक्स अपार्ट, ख्वाब हम सबको आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ चाहे कुछ अनचाहे, पर सब बिन बुलाए ही आते हैं। ख्वाब इंसान को नींद में आते हैं। नींद इंसान की ज़िंदगी की एक बेसिक ज़रूरत है। नींद से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, टीथ ग्राइंडिंग, स्लीप पैरालिसिस, स्नोरिंग वगैरह। ख्वाब नींद के गहरे हिस्से में ही आते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान को एक रात में 3 से 5 ख्वाब आते हैं, जो वो ज़्यादातर भूल जाता है। ड्रीम्स की स्टडी को ऑनरोलॉजी कहते हैं। ख्वाब गायब की बातों में से है। कुरान में ख्वाबों का जिक्र है। ऐसी बहुत अहादीस हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या सहाबा के देखे हुए ख्वाब मेंशन्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल दीन में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि ख्वाबों के साथ कैसे डील करना है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। पहला रहमानी, जो रहमान यानी अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब आते हैं उनमें सिर्फ खुशखबरी या कोई पॉजिटिव चीज़ ही होती है। ये ख्वाब याद रहते हैं, ना डर का रुकते हैं ना भूलते हैं। कभी आगे होने वाली कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए थे जंगी फुतूहात के मुतालिक। नॉन मुस्लिम्स को भी कभी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, जैसे फ़िरौन को आया था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। सच्चे ख्वाब कभी किसी ख़तरे से बचने के लिए भी आ सकते हैं, या सच्चे ख्वाब में नसीहत हो सकती है, जैसे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में अज़ान के अल्फाज सुने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़ाइनलाइज़ किया। कभी ये इंस्पिरेशनल भी हो सकते हैं, किसी को क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं ख्वाब में। सच्चे ख्वाब मुश्किल वक्त में मोमिनों को तसल्ली दे सकते हैं, या किसी बुराई के ख़िलाफ़ तनबीह हो सकती है। अंबिया को ख्वाब आया करते थे जो एक्चुअली वही होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शुरुआत सच्चे ख्वाबों से ही हुई थी। कभी अंबिया को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि वो अपने बेटे को ज़ुबा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया से पहले ख्वाब आया था कि वो उम्रा कर रहे हैं। दूसरा नफसानी, जो हमारे नफ्स की तरफ से होते हैं। हमारी सोच, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे दिन भर के एक्टिविटीज़, रिसेंटली विटनेस हुए इंसिडेंट्स, करंट एस्पिरेशंस, हमारे जज्बात, इन सब पर बेस्ड होते हैं। जो ख्वाब हमें नफ्स की तरफ से आते हैं उसकी निशानी ये होती है कि जब हम उठते हैं तो वो हमें कुछ लम्हों के लिए याद रहते हैं, फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। उनमें आई बातों का हमारी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये ख्वाब अक्सर सेंसलेस भी होते हैं। हमारी इमेजिनेशन में, हमारे रोज़मर्रा कन्वर्सेशंस में, स्क्रीन कंटेंट में जो चल रहा होता है वही ख्वाब में आता है। कभी किसी चीज़ से हम डर जाते हैं तो वो इमीडिएटली इस तरह के ख्वाब में आ सकता है। और तीसरी टाइप है शैतानी, वो ख्वाब जो शैतान की तरफ से होते हैं, पर अल्लाह की मर्ज़ी से ही, जो शैतान हमें परेशान करने, हमें तंग करने, हमें कमज़ोर बनाने दिखाता है। हमें दिखाता है कि हम कोई हराम काम कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, ताकि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाए, ताकि हम परेशान हो जाए। उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जब हम कोई अच्छा ख्वाब देखें जिससे हमें खुशी होती है, तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए कि हम खुशगवार हालत में उठे हैं। उसके बारे में हम अपने किसी खैर ख्वाहों से बात भी कर सकते हैं,
سب کو بتانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ کوئی اس سے حسد کر سکتا ہے یا اس خواب کو غلط تعبیر دے سکتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے۔ کبھی کوئی علامات یعنی آبجیکٹس نظر آتے ہیں جیسے بارش، محل، آئینہ وغیرہ۔ ان آبجیکٹس کو دیکھنے کا انٹرپریٹیشن اکثر کتابوں میں ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ آبجیکٹس کچھ ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ان جنرل اس طرح تعبیر جاننے سے بچنا چاہیے کیونکہ خواب کی تعبیر صرف خواب پر نہیں، خواب دیکھنے والے پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے۔ یعنی ایک آبجیکٹ کوئی دو لوگوں کے خواب میں آئے جن کے حالات، لائف سٹائلز، کلچرز، کنٹریز، میڈیکل کنڈیشنز الگ ہے تو اس کی تعبیر بھی الگ ہوگی، لہٰذا تفصیلات تلاش کرنا مناسب نہیں۔ ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے ایکسپرٹ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی خواب شیطان کی طرف سے دیکھتے ہیں، ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں، پرووکڈ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ڈینجر یا کسی مجبور سچویشن میں پاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس خواب کی برائی سے اور شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے لیفٹ شولڈر پر سافٹلی اینڈ ڈرائیلی وداؤٹ سلائیوا 3 بار اسپٹ کرنا چاہیے۔ آواز آئے گی، تھوک نہیں، جیسے ہم کوئی چھوٹا سا دانہ اپنے منہ سے تھوک رہے ہو۔ اس کے بعد اپنی کروٹ بدل لیں تو بہتر ہوگا۔ چینج یور پوزیشن، اس سے بلڈ سرکولیشن ریفریش ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے کے اذکار نہیں پڑھے تھے تو اب پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں مینشنڈ ہے نیند سے گھبرا کر اٹھنے کے بعد پڑھنے والی دعائیں جو اس ٹائم پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا تو اٹھ کر وضو کر لینا چاہیے اور واپس سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی ڈسٹربڈ رہے تو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس سے ضرور ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے چینی باقی رہتی بھی ہے تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برا خواب آنے پر کسی کو اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ویری ویری کلوز پیپل کو شاید ہم بتا سکتے ہیں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، لیکن بہتر ہے کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کہی جائے۔ جب ہم اپنے برے خواب کسی کو بتاتے ہیں تو شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس نے یقین کر لیا۔ ایسے خواب کبھی سچ نہیں ہوتے، اس لیے کبھی بھی ان خوابوں کی تعبیر جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ہم اپنی یا کسی اپنے کی موت خواب میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ شیطان کسی کا فیوچر نہیں جانتا، شیطان کو نہیں پتا کہ کون کب مرنے والا ہے، لہٰذا ایسے خواب آنے پر اگنور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا برا خواب کسی کو بتاتے ہیں اور وہ غلط تعبیر کرتا ہے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے مرحوم دوست یا رشتہ دار ہمارے خواب میں آتے ہیں، کبھی ہمارا کوئی مرحوم کلوز فیملی ممبر خواب میں کبھی بھی نہیں آتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے زندگی میں خوش نہیں تھے اس لیے ہمیں ان کے خواب نہیں آتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد اپنے خواب میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مرحوم انسان ہمارے خواب میں آتا ہے تو مے بی اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر کوئی مرحوم شخص ہمارے خواب میں بار بار آتا ہے تو کوئی خاص وجہ ہو یہ ضروری نہیں۔ اگر یہ بات عجیب لگ رہی ہو تو ان کے نام پر چیریٹی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایکچولی کوئی مرحوم انسان ہمارے خواب میں بار بار آئے تو ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے۔ جیسے اگر ہم انہیں اچھی کنڈیشن میں دیکھتے ہیں، جیسے وہ باغات میں ہیں، نہروں کے پاس ہیں، تو ہمیں بھی ان کے جیسے اچھے اعمال کرنے چاہیے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ اور اگر ہمیں ایسا لگے کہ وہ خوش نہیں ہے تو ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت مرحوم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے نام پر صدقہ دینا، ان کے قرضے پورے کرنا، ان کے نام پر عمرہ یا حج کرنا۔ ویٹ ڈریمز۔ ویٹ ڈریمز وہ ہے جس میں ایک بالغ مرد یا عورت کی باڈی سے نیند میں کچھ ڈسچارج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خواب بھی آتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔
شیطان کی طرف سے اکسائے جاتے ہیں یا انسان کے اپنے تھاٹ سے آتے ہیں۔ یہ ہونے پر وہی کرنا ہے جو برا خواب آنے پر کرتے ہیں، اور ڈسچارج کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی برے خواب بار بار آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم تمام سننا ایٹیکیٹس اپنائیں، جیسے وضو کر کے سونا، بستر جھاڑ کے سونا، سونے سے پہلے کے مذکور اذکار پڑھنا، رائٹ کروٹ پر سونا، اور سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ آج کوئی برا خواب نہ آئے۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، اٹ ریئلی ورکس۔ اللہ نے شیطان کو پاور دی ہے کہ وہ ہمیں خواب دکھا سکے، ہمیں پریشان کر سکے۔ اللہ نے ہمیں بھی ویپن دیا ہے کہ ہم دعا اور اذکار کے ذریعے اس سے پناہ حاصل کر سکیں۔ صبح شام کے اذکار کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مے بی ہم نے شیطان کی اتنی فرما برداری کر لی کہ وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا۔ استخارہ کرنے کے بعد، یعنی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اللہ سے ایک پرٹیکولر دعا کرنے کے بعد کوئی خواب آئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دل کس بات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کبھی خواب آ بھی جاتا ہے لیکن ضروری نہیں۔ استخارہ کے بعد کوئی خواب نہ دیکھ پانے پر اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خواب کی بنیاد پر کوئی رسم نہیں کرنی چاہیے۔ خوابوں کو اپنی زندگی پر قابو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خوابوں پر بیسڈ فیصلے نہیں لینے چاہیے، جیسے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور وہ صبح اٹھ کر اسے طلاق دے دے۔ خوابوں کے مطابق قانون اخذ نہیں کر سکتے، جیسے حلال اور حرام میں فرق۔ شریعت کے اگینسٹ باتیں خواب میں آئے فالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خواب شیطان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے فیوچر جاننے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے، یعنی کوئی چیز جو خواب میں نہیں دیکھی اسے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنا خواب ہمیں بتایا تو ہمیں اسے اپنی حد تک رکھنا چاہیے۔ برے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا مطلب جاننے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اعمال کی، ہمارے خوابوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔